ایک بار درود شریف پر اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و علی آلہ محمد و بارک وسلم۔ غوث کے چاہنے والوں کو خدا ملتا ہے، کوئی جانا کا اسی گھر سے پتہ ملتا ہے۔ غوث کے چاہنے والوں کو خدا ملتا ہے، کوئی جانا کا اسی گھر سے پتہ ملتا ہے۔ در تیرا چوم کے کر لیتے ہیں کعبے کا طواف، تیری طاعت میں عبادت کا مزہ ملتا ہے۔ در تیرا چوم کے کر لیتے ہیں کعبے کا طواف، تیری طاعت میں عبادت کا مزہ ملتا ہے۔ در تیرا چوم کے کر لیتے ہیں کعبے کا طواف، تیری طاعت میں عبادت کا مزہ ملتا ہے۔ غوث کے وصل میں حل ہوتی ہے مشکل اپنی، سننے والوں کو مزہ ہم کو صلہ ملتا ہے۔ پایا اللہ کو جس نے تمہیں پایا یا غوث، پایا اللہ کو جس نے تمہیں پایا یا غوث، راستہ کعبے کو بغداد سے جا ملتا ہے۔ پایا اللہ کو جس نے تمہیں پایا یا غوث، راستہ کعبے کو بغداد سے جا ملتا ہے۔ بے قراروں کا تماشا ہے تیرے کوچے میں، لطف نالوں میں تڑپنے کا مزہ ملتا ہے۔ بارگاہ شہ جیلا پہ حاضر ہے غریب، دیکھیے عاطف محتاج کو کیا ملتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العظیم۔ الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حاضرین محترم، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یہاں کی ابو باغ کی سرزمین پر جلسے فیضان غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منعقد ہے۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ غوث پاک کے صدقے طفیل میں اس زمین میں جو کچھ بلائیں، بیماریاں اور جو فصل خراب ہوتی کرتی ہے، یہ سب چیزیں دور ہو کے اللہ یہاں پہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، ابھی جس آیت کریمہ کا میں نے شرف حاصل کیا ہے پڑھنے کا، اس میں اللہ جل شانہ واضح طور پہ فرما رہے ہیں اولیاء کرام کی شان میں کئی آیتیں آئی ہے۔ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں قرآن حدیث کے ذریعے اولیاء کی صفت بتاؤں اور
آفتاب خطابت پیران پیر بتاتے ہیں، تو جب ہماری سمجھ میں آسانی سے آ جاتا ہے، الحمدللہ ہم لوگ ماننے والے، سمجھنے والے، اعتقاد وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہے، مگر بعض دفعہ ہم سے سوال ہوتا تو وہ سوال کے جواب کے لیے بعض آیتیں بتاتا ہوں جو اولیاء کرام کی شان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ ابھی جو آیت پڑھی ہے اس کا آسان معنی ترجمہ آپ ہم جانتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ آگاہ ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ، اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ یہ صاف آیت بتا رہی ہے، اور اگر آپ ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں گے تو ڈکشنری میں جو معنی ولی کا آیا ہے، اگر وہ دیکھیں گے تو ولی کی 6 صفتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک ہی لفظ میں 6 معنی ہیں، 6 صفتیں الگ الگ ہیں۔ تو جب یہ 6 صفتیں ایک جا ہو جاتی ہے تو جب اس کو اللہ کا دوست کہا جاتا ہے۔ ولی کا ایک معنی مددگار بھی ہے، ولی کا ایک معنی حمایتی بھی ہے، ولی کا ایک معنی دوست بھی ہے، ولی کا ایک معنی وارث بھی ہے۔ وارث بھی ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے انہیں وارث بھی ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے انہیں دوست بھی ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے انہیں حمایتی بھی ہوتا ہے، اور جو اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ دوست بھی ہوتا ہے۔ 6 صفتیں آئی ہیں، 6 صفتیں جب اکٹھا ہوتی تو انہیں اللہ کا ولی بن جاتا، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، اس آیت کریمہ کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آیت میں دوست کا ذکر آیا ہے اللہ کے، اس کا معنی کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم انہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ اب اس کے کئی معنی مفہوم ہیں۔ جب ان کا ذکر کرو تو اللہ یاد آ جائے، جب ان کا ذکر بھی کرو تو اللہ یاد آ جائے، یہ صفت ولی کی ہوتی ہے۔ جب ان کو دیکھیں گے تو اللہ یاد آ جائے گا، تو وہ خوش نصیب تھے جنہوں نے پیرانے پیر کو دیکھا تھا۔ اب ہم تو دیکھے نہیں ہیں، لیکن ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں تو ہمیں اللہ یاد آ جا رہا۔ جیسا میں نے ابھی عرض کیا، پایا اللہ کو جس نے تمہیں پایا یا غوث، پایا اللہ کو جس نے تمہیں پایا یا غوث۔ تو جو اللہ کو پانا چاہتا ہے وہ پہلے غوث پاک کے پاس جائے، یا جو غوث پاک کو پا لیا ہے اس نے اللہ کو پا لیا ہے۔ حاضرین محترم، اس کے بعد میں اس کی تفسیر حضور نے کیا فرمائی ہے؟ اس کی تفسیر حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو ایک مقام عطا کرے گا، وہ مقام دیکھ کر انبیاء اور شہداء رش کریں گے۔ الحمدللہ یہ بات ہم بتاتے آئے ہیں، مختصر بتاتا ہوں۔ انبیاء اور شہداء ناز کریں گے اس بندے کو جس بندے کو اللہ ایک مقام عطا کرے گا۔ وہ مقام ایک نور کا ٹیلا ہوگا، یعنی ایک نور کا بہت بڑا ٹاور ہوگا۔ کب؟ روز قیامت۔ تو انبیاء اور شہداء ناز کریں گے۔ تو جب انبیاء اور شہداء ناز کریں گے تو اس بندے کا کیا عالم ہوگا؟ جبکہ قیامت کے دن کسی کو نور ملے گا تو اس کی انگلی میں رہے گا، کبھی بجھے گا، کبھی سلگے گا، کبھی آگے بڑھے گا، کبھی ڈرے گا، گرے گا، پڑے گا، پل صراط پر سے گزرے گا۔ کسی کو نور قدموں میں ملے گا، کسی کے نور آگے رہے گا، کسی کے نور سیدھی جانب رہے گا۔ اب اسی نور کے ساتھ ان کو جانا ہے پل صراط پر سے۔ حضور نے فرمایا کسی کو نور ملے گا تو مدینہ شریف سے لے کے عدن جو شہر ہے یمن کا سٹی، وہاں تک کا نور ہوگا۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ جو کسی کو کچھ نور ملے گا تو اس بندے کا کیا عالم ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ ایک ایسا نور کا ٹیلا عطا کرے گا جو منور رہے گا۔ تو جو جتنا اونچا پول ہوتا ہے لائٹ کا، اس پہ جب لائٹ لگائی جاتی تو انہیں اپنے اتنا بڑا دائرہ بنایا ہوا رہتا ہے، اس کی روشنی کا اتنا بڑا دائرہ رہتا۔ تو اب یہ روشنی میں جو آگے یا جو چاہنے والے روشنی میں آئیں گے ان کو لے کے وہ اللہ کے بندے اللہ کے پاس رجوع ہوں گے، حضور کی شفاعت نصیب ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو مقام عطا کرے گا، انبیاء اور شہداء رش کریں گے۔ صحابہ پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفت کیا ہے، آپ ہمیں بتائیے تاکہ ہم ان سے محبت کرنے لگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ
جب کسی سے محبت کریں گے تو ان کے لیے رشتہ داری اور مال و زر کوئی اہمیت نہیں رہے گی. بغیر مال و زر کی لالچ، بغیر رشتہ داری کی جو عصبیت ہوتی ہے اس سے ہٹ کے وہ محبت کریں گے. یعنی میری سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو اللہ کے ولی ہوں گے یا جن میں اللہ کے ولی کی صفت آ جاتی ہے، اب وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے یا یہ پیسے والا ہے. جب یہ محبت کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت کرتے ہیں. یہی بات کا آج تقاضا ہے. آج دیکھیے گستاخی ہو گئی، کوئی نہیں بول رہا، خاموش ہے. ارے نہیں انہوں نہیں دیکھنا ہے، کسی کو نہیں دیکھنا ہے. سب سے بڑھ کر حضور سے محبت رکھنا ہے اور سب سے بڑھ کر حضور کی عظمت کا دفاع کرنا ہے. یہی چیز ہے جو صفت ہماری سمجھ میں آئی کہ اللہ نے فرمایا جب تو حضور فرمائے کہ وہ جب محبت رکھیں گے تو ان کے بیچ میں کوئی رشتہ داری یا پیسہ کام آنے والا نہیں ہے. وہ بلا رشتہ داری اور پیسے کے محبت رکھیں گے. یہ فرمانے کے بعد حضور فرمائے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان کو روز قیامت نہ کوئی بات کا خوف ہوگا، نہ انہیں کوئی بات غم زدہ کرے گی. اب یہاں پہ جو آیا نا، یہ آیت کیا بتا رہی؟ اللہ تعالیٰ انٹیمیٹ کر رہا ہے اے لوگو، نہ یا مسلمانوں کا ذکر ہے نہ اہل ایمان کا ذکر ہے، یہ سب کے لیے ہے. الا ان اولیاء اللہ، آگاہ ہو جاؤ. آگہی یہ سب کو دے رہا ہے. تو جس کو آگہی ملی وہ کافر مشرک ہو کے بھی ولی کے پاس جب آتا تو بادب ہو جاتا ہوں. اور کچھ کلمہ پڑھ کے بے ادب ایسے بھی ہیں ولی کے پاس آگے گستاخی کرتے ہیں. تو اس گستاخی سے بچنے کے لیے، بے ادبی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ آگہی فرما رہے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ. اللہ کے دوست جو ہوتے ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ ان کو کوئی غم ہوتا ہے. اب یہ صفت اور ایک صفت قرآن شریف میں جو بتائی گئی ہے، ان الذین یقولون ربنا اللہ. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رب ہمارا اللہ ہے، بے شک جو لوگ یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا اللہ، رب ہمارا اللہ ہے. رب کا معنی دیکھیں گے تو پالنے پوسنے والا کو رب کہتے ہیں. یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا بے شک جو لوگ یہ کہتے ہیں میرا خدا اللہ ہے، میرا خدا اللہ ہے، یہ نہیں کہا گیا. اللہ اپنی صفتیں جو بیان کرتا ہے نا، وہ سچویشن کے لحاظ سے بیان کرتا ہے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ یہاں پہ جو اللہ کے بندے یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہمارا پالنے والا، ہماری نگرانی کرنے والا، ہماری حمایت کرنے والا جو ہے وہ اللہ ہے، ربنا اللہ. پھر ثم استقاموا، پھر جب اس پر وہ لوگ استقامت قائم کر لیتے ہیں، جب اس پر یہ قول پر جب وہ استقامت ان کو ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ سنیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین یقولون ربنا اللہ ثم استقاموا. جب ان میں استقامت آ جاتی، تتنزل علیہم الملائکہ، جب ان میں استقامت آ جاتی، جب یہ پورے طور پہ مان لیتے کہ بے شک ہماری نگرانی کرنے والا، ہمارا پالنے والا اللہ ہے، تو جب یہ سوچ و فکر آتی تو یہ اللہ کے مطیع ہو جاتے ہیں. جب یہ اللہ کے مطیع ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بشارت دے رہا. کیا بشارت دے رہا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر میں ان کے پاس اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہوں. اللہ کے یہ بندوں کے پاس جب فرشتے آتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ پھر تتنزل علیہم الملائکہ وَأُبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. اور یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے بشارت دیتے ہیں، اے وہ بندے جو تو اللہ کو اپنا رب مان لیا اور اس پر استقامت تیری آ گئی تو اللہ نے ہم کو تیرے لیے خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا ہے. اے بندے خاص، اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے دوست، اے اللہ کے ولی، سن پھر تیرے لیے اللہ نے کیا بشارت بھیجی ہے. بشارت بھیجی ہے کہ وَأُبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. اب یہ اپنے سے بشارت نہیں دے رہے، اس کا ترجمہ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا فرشتے کہہ رہے ہیں تمہیں اس جنت کی بشارت دی جاتی ہے جس کا تم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے. آئے بھی اللہ کی طرف سے اور وعدے کی بشارت بھی دے رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے دے رہے ہیں. جب یہ ہوتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر آگے ایک صفت بتا رہے ہیں اللہ جل شانہ. کیا صفت ہے؟ وَأُبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ.
اللہ تخافوا ولا تحزنوا. اس سے پہلے اللہ فرما رہا اے فرشتوں جاؤ میری طرف سے بشارت لے جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب تم خوف نہیں کرنا، اب تم کوئی بات کا غم نہیں کرنا. اس کے بعد میں پھر ان کو بشارت دو وَأُبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. یہ سب بشارتیں دینے کے بعد اللہ فرماتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اے میرے خاص بندے، اے میرے دوست، جب تجھے یہ مقام حاصل ہو گیا، کیا مقام حاصل ہو گیا؟ جب یہ بندہ استقامت پر آ گیا تو اللہ فرشتوں کو نازل کر کے بشارت دیا کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب تم کو خوف کی ضرورت نہیں، اب تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر جنت کی بشارت جب دے دی گئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب اپنا پیام سنا رہا ہے. کیا سنا رہا ہے؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اے میرے بندے تو اپنے آپ کو یہ سب لینے کے بعد اکیلا مت سمجھ. نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے جیسے بندوں کے ہم دوست ہیں، تمہارے جیسے بندوں کے میں مددگار ہوں، تمہارے جیسے بندوں کا میں حمایتی ہوں. ارے تمہارے جیسے بندے میرے وارث ہیں. جب یہ اللہ کے وارث ہوتے ہیں تو پھر وہ چیزیں ان سے ظاہر ہوتی ہے جو انسانی عقل و فہم میں نہیں آتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے وارث ہو گئے ہیں. اس لیے اللہ فرماتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اے میرے بندے نہ صرف تو جب تک دنیا میں زندہ رہے گا تو میرا وارث رہے گا، بلکہ تو جب اس دنیا سے انتقال کر کے آخرت کی طرف چلا جائے گا تب بھی تو میرا وارث رہے گا. وارث کا لفظ سمجھیے، وارث ہوتا کیا ہے؟ وارث وہ ہوتا ہے جو کسی کا خلیفہ ہوتا ہے. خلیفہ وہ ہوتا ہے جانے والا جب جاتا ہے تو جو جانے والا چلا جاتا تو اس کا جو بچے ہوئے رہتے ہیں لوگ، چاہے وہ رشتہ دار ہو، دوست، احباب، کوئی بھی ہو، تو اس کے جو لوگ متعلقین بچ جاتے ہیں وہ وارث کہلاتے ہیں. اس لیے ماں باپ کے وارث اولاد اس وقت ہوتی جب ماں باپ انتقال کر گئے تو وارث بنتی انہیں، اور وارث جو بچے زندہ رہتے وہ بچے وارث ہوتے. کوئی بچہ ماں باپ کی زندگی میں مر گیا تو انہیں وارث نہیں ہوتا، انہیں وارث اس لیے ہوا نا ماں باپ مرے تو بچی ہوئی اولاد وارث، بچی ہوئی بیوی وارث. اگر ماں باپ کی زندگی میں، باپ کی زندگی میں کوئی بھی مر گیا تو انہیں اس کا وارث نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہ صرف دنیا میں تم میرے وارث ہیں، اب کوئی میرے تک آ نہیں سکتا، اب میں نے تجھے اپنا دوست بنا لیا ہے، کسی کی پہنچ میرے تک نہیں ہو سکتی. اب اگر کسی کو آنا ہوگا تو اے بندے خاص وہ تیرے پاس آئیں گے، تو جو میرا وارث ہے تو جو مجھ سے مانگے گا میں عطا کروں گا. اگر وہ پناہ چاہتے ہیں تو میں پناہ عطا کروں گا، کیونکہ یہ اللہ کے زمین میں وارث ہے. ایک صفت وارث کی یہ ہے، پھر ایک صفت دوست کی ہے، پھر ایک صفت حمایت کی ہے، پھر ایک صفت اور صفتیں ہیں. یہ بتانے کے لیے بڑا ٹائم لگنے والا ہے مگر آلریڈی ہم ٹو لیٹ ہو گئے ہیں، اس لیے میں مدعا بتا دیتا ہوں آج کا جو تقریر کا ہوگا میری. حاضرین محترم، اس کے بعد میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اے بندے میں تیرا دوست ہوں تو اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھ، میں تیرا ساتھ ہوں اور تو میرا وارث ہے. نہ صرف دنیا کی زندگی میں بلکہ تو جب آخرت کی طرف جائے گا تب بھی تو میرا وارث رہے گا. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا ما تشتہی انفسکم. نہ صرف یہ بلکہ اے بندے تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تمہارا نفس چاہتا ہے، یعنی جو تم چاہتے ہیں وہ میں ضرور تم کو عطا کروں گا. تمہارے لیے ہے وہ جو تمہاری چاہت ہے وہ میں تمہیں عطا کرتا ہوں، تمہارے لیے ہے. اور پھر اس کے بعد میں کیا فرما رہے ہیں وَلَكُمْ مَا تَدَّعُونَ، اور جو کچھ تم مانگو گے مجھ سے میں عطا کروں گا. تو پتہ کیا چلا، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں جب اللہ کو وہ اپنا رب مانتے ہیں اس کے بعد میں جب استقامت آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج کے بشارت دیتا ہے، ان کو نہ خوف ہوتا نہ ان کو غم ہوتا. تو یہ آیت میں تو یہ بتایا گیا. پھر وہ آیت میں اللہ تعالیٰ پہلے تو اس میں یہ بتا دیا کہ جو بندے میرے ہوں گے ان کو خوف ہے نہ غم ہے، پھر اس میں بتا دیا اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ میرے جو دوست ہوتے ہیں ان کو غم نہیں ہوتا اور ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا. تو حاضرین محترم، خوف کس چیز کا ہوتا، غم کس چیز کا ہوتا؟ خوف
آنے والے وقت کا خوف ہوتا اور غم گزرے ہوئے وقت کا غم ہوتا. جیسا کسی کے کوئی گزر گئے، ارے بڑا غم ہے میرے، وہ میرے چہیتے تھے گزر گئے، ماں باپ کوئی بھی ہو، تو جو چیز گزر جاتی غم اس کا رہتا ہے، اور جو آنے والا پل رہتا ہے اس کا خوف ہوتا ہے. تو دنیا میں جو اللہ کا دوست ہو جاتا ہے اس کے لیے نہ خوف ہے نہ غم ہے. تو اب سوال ہوتا ہے کیا اللہ کے ولی کو خوف نہیں رہتا؟ کیا اللہ کے ولی کو غم نہیں ہوتا؟ کیا اللہ کا ولی خوف والا نہیں ہوتا؟ اس کو اللہ کا خوف نہیں رہتا؟ ارے نہیں، وہ معنی نہیں ہے. اور پھر قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن کیا تیرے پاس کوئی آیت ایسی ہے جو اس کو وضاحت کرے؟ تو قرآن کہتا ہے انما اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں وہ بندے اللہ کے ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. تو خوف اللہ کا ان کو زیادہ ہوتا ہے جن کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے. جب معرفت ہوگی تو خوف برابر رہے گا. لیکن یہ اسٹیج وہ اسٹیج آ جاتا، اب یہاں پہ یہ اللہ کے اتنے مطیع ہو جاتے ہیں، ان سے کوئی نافرمانی نہیں ہوتی، ان سے کوئی لاپرواہی نہیں ہوتی، اس لیے ان کو نہ گزرے ہوئے وقت کا غم ہوتا ہے نہ آنے والے وقت کا خوف ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے ان کو وارث بنا دیا، ان کو اپنا دوست بنا دیا، ان کو اپنا حمایتی بنا دیا، ان کو مددگار بنا دیا. یہ سب صفتیں آ جاتی ہے. حاضرین محترم، پھر ایک اور آئے ان الذین، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لو کانوا یؤمنون باللہ والنبی وما انزل الیہ. یعنی اے پیارے حبیب، اگر یہ لوگ ایمان لاتے نا، اگر یہ لوگ ایمان لاتے اللہ پر اور نبی پر، اور جو کچھ اللہ نے نبی پر نازل کیا، متخذہم الاولیاء، تو پھر یہ جو اللہ کے دشمن ہیں ان کو دوست نہیں بناتے. ولیکن کثیرا منہم فاسقون. اے پیارے، ان میں کے بہت سارے جھوٹے ہیں. تو اب یہ آیت کیا بتا رہی؟ یہ آیت یہ بتا رہی کہ جو اللہ اس کے رسول کے مخالفین ہیں ان کو دوست نہیں بنائیں گے. کون نہیں بنائیں گے؟ ارے کاش وہ ایمان رکھتے، یعنی ایمان لانے کے بعد ایمان باللہ اور رسول پر اگر قائم ہوتے تو پھر یہ اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں رکھتے. پھر اللہ فرما رہا اے پیارے، یہ جو کہتے ہیں نا ہم اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں، تو وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقِينَ. اے پیارے، ان میں کے بہت سارے جھوٹے ہیں، ان میں کے بہت سارے جھوٹ بولتے ہیں. ادھر دعویٰ کرتے ہیں اللہ اس کے رسول سے محبت رکھنے کا، اللہ کے دوستوں سے محبت رکھنے کا، پھر جیسا آفتاب خطابت ایک فکر دیتے ہیں اور آپ ایک دعوت دیتے ہیں، دعوت فکر دیتے ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے وہ اللہ اس کے رسول کے دشمن سے ملاقات نہیں کرتا. ان کے دل میں، اس کے دل میں ان کی الفت محبت کچھ نہیں ہوتی. کیا کرتا؟ پھر بائیکاٹ کرتا ہے. اس لیے کہ اللہ اس صفت کو جو چھپی ہوئی ہے اس کے دل میں، وہ صفت کو اللہ بیان فرما رہے. اللہ فرما رہے وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقِينَ. اے پیارے، یہ جو کہتے ہیں یہ ان میں کے بہت سارے جھوٹ بولتے ہیں. حاضرین محترم، یہ 3-4 آیتوں کے بعد میں آئیے پھر حدیث شریف کی طرف آتا ہوں، جس حدیث میں یہ کہا گیا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اعلان فرما رہے ہیں جو میرے دوست کی عداوت رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. یہاں پر ایک بات واضح طور پہ سمجھنے کی یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ جو میرے دوست سے عداوت رکھتا ہے وہ آگے میرے سے اعلان جنگ کرے، یا اس کی ہمت ہے تو میرے سے جنگ کرے، یا انہیں میرے سے مقابلہ کرے. یہ نہیں فرما رہا. اگر ایسے الفاظ ہوتے تو انہیں عاجز ہو جاتا. اللہ سے کوئی مقابلہ کرتا؟ کوئی نہیں کر سکتا. لیکن اللہ کیا فرما رہے؟ انہیں جب عداوت دل میں رکھیں گا تو میں اعلان کرتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں. اللہ فرما رہے میں اعلان جنگ کرتا ہوں. تو اللہ سے کون جیتے گا؟ کوئی نہیں جیتے گا. جب کوئی نہیں جیتے گا تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. تو پھر ولی سے عداوت کیسی ہے؟ ولی سے عداوت کوئی بھی ولی رہنے دو، اور پیرانی پیر کی عداوت تو سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں. پیرانی پیر کی عداوت سوائے جہنم کے کوئی اور ٹھکانہ ہونے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عام اولیاء کے بارے میں فرما رہے ہیں. تو حاضرین محترم، عداوت کیا ہے؟ عداوت میں، اور عداوت کا یہ معنی بتایا گیا کہ
غیر ضروری کی دل میں دشمنی بنا لینا, غیر ضروری دل میں اپنے بغض بٹھا لینا, ارے انہوں اتنی کرامتیں, نہیں مانتا, سمجھ میں نہیں آ رہا بولتا پھر بھی بچتا نہیں, ایسا کیسا ہوتا بولے تو گیا. بعض لوگوں کو پیرانے پیر کی جو کرامتیں ہیں نا, وہ کرامتیں سن کے حسد آ جاتا, پیرانے پیر کا مقام و مرتبہ سن کے ان کے دل میں بغض بیٹھ جاتا, نہیں ایسا کیسا ہوتا, مردے کو کیسا زندہ کرتے, پانی میں ڈوبے ہوئے جہاز کو کیسا نکالتے, یہ سوال نہ ہوتے. یہ عداوت ہے. ولی کی عداوت یہ بھی ہے کہ نہیں اب کوئی پوچھے میں کو, ارے وہ جلسہ کیوں کرے, یا وہ جھنڈا کہیں کو لگاتے, وہ جھنڈا نہیں لگانا, یہ سب چیزیں عداوت میں شمار ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو ان چیزوں سے بچائے. 2-3 کرامتیں پیرانے پیر کی میں آپ کو بتا کے پھر اپنے موضوع پہ آتا ہوں. میں بتا رہا ہوں کہ موجودہ دور میں سائنس کا انوینشن جو بھی ہو رہا ہے وہ ولیوں کی کرامت کو ظاہر کر رہا ہے. وہ زمانے کے لوگ خوش نصیب تھے جو پیرانے پیر کی کرامت سن کے خوش ہو کے ایسا سر جھکا لیتے تھے, میرے غوث ایسی چھے بولتے. بڑے لوگ آتے سن کے بولتے تھے ہاں میرے غوث ایسی چھے بولتے تھے. اور ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے, ہمارے بڑے بھائی موجود ہیں طاہرے بھائی, آپ بھی دیکھیں اپنے بڑوں کو, جب پیرانے پیر کا نام آتا تو سر پہ پلو اوڑھ لے کے غوث پاک, پیرانے پیر, ایسے اچھے الفاظ استعمال کرتے تھے بڑے لوگ. تو وہ برکتیں بھی باقی تھیں. مشتاق بھائی کے لیے عرض کر رہا ہوں, یاد دہانی کے لیے, ہماری سگی دادی کا جب انتقال ہوا بس میں لا رہے تھے شاد نگر سے, تو اس زمانے میں کچی روڈ ہوتی تھی, دودھ والے کی گاڑی روز صبح شام آتا تھا, انہیں پرفیکٹ تھا, یہ شہر کا ڈرائیور تھا. بس میں آ رہے, ٹورسٹ چلتی تھی, جب وہ ٹورسٹ آتے آتے وہ دودھ والا اس کو ذرا یوں کٹ مارتے, جو ٹورسٹ ایسا جھک گئی. جیسے جھک رہی تھی ہماری خلیری دادی گوری خالہ یا غوث المدد چیخے, اور ہمارے ایک بھائی انتقال ہو گیا, پھپھیرے بھائی ربانی بھائی, انہوں بولے یا غوث, بولتے گاڑی رک گئی. اور پھر وہ ہمارے خلیری دادی بھی بولے, وہ پھپھیرے بھائی بھی بولے, ہاں ہم دیکھے پیرانے پیر ہرے کپڑوں میں آ کے ہاتھ لگائے, بس رک گئی. یہ عقیدہ تھا بڑوں کا. نعرہ غوث یا غوث, نعرہ غوث یا غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. یہ عقیدت بڑوں میں تھی ہمارے, تو وہ عقیدت بچوں میں بھی آتی. میں اپنا مقام ہے بول کے بول لے رہا ہوں, تعریف کر لینے والی بات نہیں ہے. میں اس لیے سنا رہا ہوں ہمارے بچوں میں بھی طبیعت آنا. وہاں پہ پہلی بورنگ دلائے ابا, پانی نہیں آیا, لوگ سب تانا دینے لگے, ارے بابا بھائی وہاں پہ کو دلائے, ادھر نہیں ادھر دلانا تھا. یہ تو ابا الگ ہٹ گئے, بولے ابا ہٹ کے قبلے رخ ہو کے دعا کرے, یا غوث آپ نے کو پانی دلاؤ بول کے. ابا بولتے میں پیرانے پیر سے دعا کرا تو وہ پانی آیا بولتے ابا. اور ایک بات ابا کی ہمارے یہ بھی ہے, جب انتقال ہو گیا, تدفین ہو گئی, تو ہمارے چھوٹے بھائی ابھی امریکہ میں ہیں, ان کو خواب میں آ کے بولے ظفر پیرانے, میرے خواب میں پیرانے پیر آئے تھے, فرشتے میرے کو پوچھے تو میں پیرانے پیر کا نام لیا تو چلے گئے فرشتے. یہ عقیدت ابا کی تھی, اور تعریف کی بات نہیں ہے. اور جس زمانے میں گاؤں بھر کے رہتا تھا, 97, 98, 99 کی بات کر رہا ہوں میں, گاؤں بھر کے رہتا تھا بچوں سے بڑوں سے, تو ابا جو ہے بڑی لکڑی ڈھونڈتے تھے, کم سے کم وہ 20-22 فٹ کی لکڑی ہوتی تھی, اس پہ جھنڈا بھی بڑا لگا کے وہاں سے دھپڑے بجاتے ہوئے, دھپڑا جس کو کون سی لینگویج ہے نہیں معلوم میرے کو, وہ سنگل ہاتھ کا دھپڑا, دف جیسا بولتے, دف چھوٹا ہوتا, یہ دھپڑا تھوڑا بڑا ہوتا. گاؤں میں ایک لکڑی سے بجاتے, ادھر سے ایک لکڑی ادھر سے ایک لکڑی سے بجاتے, تو وہ دھپڑے والے دھپڑا بجاتے ہوئے آگے رہتے تھے, ان کے پیچھے قصیدے پڑھتے تھے. گاؤں کے بڑی عمروں کے لوگ رہتے تھے, جیلانی بھائی, عثمان بھائی وغیرہ, وہ لوگ قصیدے پڑھتے تھے. یہ قصیدہ جو میں پڑھا, اور غوث کے جھنڈے کے تلے آ کے تو دیکھو, ایسے قصیدے پڑھتے ہوئے گاؤں سے یہاں آ کے, یہاں باغ میں ایک جھاڑ ہے ہمارا, وہ جھاڑ پہ ابا جھنڈا لگاتے تھے. تو الحمدللہ جب تک یہ عقیدت بڑوں میں تھی, جیسا آفتاب خطابت فرمائے, بیماریاں نہیں آتے تھے, اور کام کاج سب اچھے سے ہو جاتے تھے, یہ شیطانی وسوسے نہیں آتے تھے, کچھ نہیں آتے تھے. جب سے ہمارے ذہنوں سے دامن مصطفیٰ اور دامن غوث پاک چھوٹ گیا, یہ سب چیزوں میں ہم ملوث ہو کے رہ گئے. ورنہ اس زمانے میں کم پیسوں میں گھر بھی چلتا تھا, یہ سب دعوتاں بھی ہوتے تھے. آج سب کمالے کی بھی ایسی دعوتاں کرنے سوچ رہے. اور ایک بات, ایک دعوت فکر میں یہ دیتا ہوں, بھائی آپ کہیں اگر 10 آدمی کو پکا کے کھلانے کا ہے, 10 آدمی کو پکائیے, نہیں تو جو گھر میں پک رہا, جو بیوی بچے کھا رہے ہیں 2-4 آدمی, اسی پہ فاتحہ دیجیے, خود کھائیے. یہ بھی نہیں ہو رہا لوگوں سے.
نہیں وہ بگارہ ہی چھونا, بریانی چھونا, کوئی ضروری نہیں ہے. جو آپ کی استطاعت ہے, جو ہماری استطاعت ہے کام کرنا, اور کوشش کرنا کہ کام وقت پہ کرنا. وقت پہ نہیں کرے تو ہفتے میں کرنا, ہفتے میں نہیں کرے تو مہینے میں کرنا. اور کریں گے, فرصت ملی وقت بولتے وہ سال نکل جاتا. حاضرین محترم, بغیر زیادہ باتوں کو طویل کیے کہ جو باتیں میں بتانا چاہتا تھا, پیران پیر کی کرامتیں, جیسا پیران پیر فرمائے کہ میں سارے عالم کو اپنی ہتھیلی میں دیکھتا ہوں. تو اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ مانے کہ ہاں پیران پیر کا یہ مقام ہے, وہ دیکھتے تھے. آج سائنس کیا بول رہی؟ سائنس یہ بتا رہی کہ میرے ہاتھ میں موبائل ہے, میں گوگل ارتھ دیکھا تو ادھر رشیا نظر آ رہا, ادھر امریکن اسٹیٹس نظر آ رہے, مڈل ایسٹ نظر آ رہا, ایشین کنٹریز نظر آ رہے. ایشین کنٹریز پہ کلک کرا تو ایشیا دکھا, پھر کلک کرا انڈیا دکھا, پھر کلک کرا تلنگانہ دکھا, پھر کلک کرا میں چوک پلی میں آ گیا. تو دیکھا نا بھائی میں. تو آج ہمارے لیے اس بات کا محتاج ہے, ہم پیران پیر کے لیے, اللہ کے ولیوں کے لیے کوئی چیز کی محتاجی نہیں تھی. ایسی کرامتیں پیران پیر سے جو سرزد ہوئی ہیں لوگوں کی عقلوں میں نہیں آتی. تو پھر آج کیسا بھائی, آج تو کیسا مان رہا؟ تو بول نہیں اللہ ہی دیکھنے والا ہے, اللہ ہی عالم الغیب ہے, تو کیا دیکھ رہا؟ پھر ڈیوائس استعمال نہیں کرتا, ناز سے کرتا. میرا بھائی امریکہ میں ہے, میں دیکھو بات کر رہا ہوں, ادھر دیکھو بول کے بتاتے بھی. تو یہ سب چیزیں کیا ہے, پیران پیر کی کئی کرامتیں ایسی ہے جو آج کی سائنس اس بات کو پروف کرتی ہے کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے, ہاں یہ ممکن ہے. تو حاضرین محترم, ایسی کئی باتیں ہیں پیران پیر کی زندگی میں. اللہ تعالی ہم کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے. ہمیں بھی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وابستہ رکھے. مرنے سے پہلے بھی پیران پیر کی وابستگی کا فیض ہمیں ملے, مرنے کے دم بھی ملے, مرنے کے بعد بھی ملے, اور روز قیامت بھی پیران پیر کا فیض ملے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حضور کا فیض یا اولیاء اللہ کا فیض یا پھر مولا علی, حضرت ابوبکر وغیرہ نہیں. ہم شروع یہاں سے ہو رہے ہیں. سیڑھی ہماری بحر العلوم سے شروع ہو رہی, بحر العلوم کے بعد سیڑھی ہوتے ہوتے پیران پیر تک جاری, پھر ہوتے ہوتے وہ امام اعظم تک, پھر ہوتے ہوتے وہ سیڑھی امام حسین تک, مولا علی تک, حضرت ابوبکر تک, تمام خلفاء صحابہ سب کے ساتھ ہوتے ہوتے ہم حضور تک پہنچتے ہیں. ورنہ پھر جو غوث کا نہیں ہوا اس کو خدا نہیں ملتا, یعنی جو غوث کا نہیں ہوا اس کو ولی نہیں ملتے, علی نہیں ملتے, نبی نہیں ملتے, خدا نہیں ملتے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہم کو محفوظ رکھے. مرنے سے پہلے زبان پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب ہو. آمین والحمدللہ رب العالمین.